تو آج ہے 10 محرم اور آج بہت بڑا جلوس نکلتا ہے۔ یہ جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوتا ہے اور صدر سے ہوتا ہوئے خارا در پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور 10 محرم کے اس جلوس کی رہنمائی کئی عرصے سے بھوت راک اسکاؤٹ ہی کر رہی ہے۔ یہ جلوس کافی بڑا جلوس ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جلوس ایشیا کے بڑے جلوسوں میں شامل ہے تو جی، یہ جلوس ایشیا کے بڑے جلوسوں میں شامل ہے۔ تو آئیں دن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جلوس کافی بڑا ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئی ہیں، جیسے کہ یہاں پر میرے ماموں اس وقت شربت پی رہے ہیں، اور سبیلوں کے علاوہ یہاں پر ٹرک کے ذریعے بھی شربت پلایا جاتا ہے۔ یہاں سے تھوڑا آگے چلنے کے بعد ہی وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ کئی سال پہلے 10 محرم کو دھماکہ ہوا تھا، اور یہاں پر اس دھماکے سے شہید ہونے والے لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، اور تھوڑے ہی آگے زنجیر زنی بھی ہو رہی تھی۔ جس طرح جلوس میں سبیلوں کی کافی بڑی تعداد ہے، اسی طرح یہاں پر میڈیکل کیمپس کی بھی بڑی تعداد ہے۔ یہاں پر میرے بڑے ماموں جو کہ ڈاکٹر ہے، وہ میرے چھوٹے ماموں کے پیر پر پٹی باندھ رہے تھے، اور اندر میڈیکل کیمپ میں جن مومنین نے زنجیر زنی کری تھی اور گہرے زخم لگے تھے، ان کے یہاں پر اسٹیچز بھی لگ رہے تھے، یعنی ان کے ٹانکے لگائے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کافی لوگ انجیکشن بھی لگوا رہے تھے اور دوائیاں بھی لے رہے تھے۔ اور تھوڑا آگے ہی چلتے ہیں، یہاں پر آ گئی تھی ایمپریس مارکیٹ۔ یہ کافی مشہور مارکیٹ ہے۔ اب جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس جلوس میں کافی بڑی تعداد میں علم، زلجھنے، تابوت اور جھولے شامل ہوتے ہیں، اور یہ رہی ہماری زری۔ اب یہ جلوس پہنچ چکا تھا کھارا در، اور یہ آ گیا کھارا در کا بڑا امام بارگاہ، اور یہاں پر مومنین کی کافی بڑی تعداد پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے جلوس کے انتظار میں، جیسا کہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا۔ جلوس یہاں سے آگے بڑھ کر پہنچ گیا اپنی اختتام کی منزل پر، یعنی جلوس پہنچ گیا تھا ایرانیہ حسینیہ امام بارگاہ۔ یہ امام بارگاہ بھی پرانے امام بارگاہوں میں شامل ہوتا ہے، اور نشتر پارک سے نکلنے والا سارا جلوس یہیں آ کر ہی ختم ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ امام بارگاہ تھوڑا اندر سے بھی دکھا دیتی ہوں۔ یہاں پر عزاداروں کی کافی بڑی تعداد موجود ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہے۔ یہاں پر ان کمروں میں کافی سارے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ہی باہر جلوس آ چکا تھا، اور یہ رہا جلوس جو امام بارگاہ کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، تمام جلوس یہاں اس امام بارگاہ میں آ کر اختتام پذیر ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، ہمارا جلوس یہاں آ کر اختتام نہیں کرتا۔ یہ آ گیا ہمارا زلجھنا، جس کو میرے ماموں یہاں پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ زلجھنے کو آگے لے کر جا رہے ہیں، ساتھ میں ہماری زری بھی جا رہی ہے۔ یہ آگے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ لے کر جا رہے ہیں ککری گراؤنڈ، جس کا نیا نام ہے مولانا محمد علی جوہر گراؤنڈ۔ اور کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں، اس گراؤنڈ میں بے نظیر بھٹو کی شادی ہوئی تھی۔ اب یہاں آ کر پڑھا جاتا ہے ہمارا روایتی نوحہ۔ سیدہ ہو سلام آخری ساڈا 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 سیدہ ہو سلام آخری۔ اس کے بعد پڑھا جاتا ہے ہمارا خاندانی سلام۔ چھایا تھا لاؤ میں خاک برستے کہ آپ کے بدلے مبارک چھایا تھا
بعد اس ککری گراؤنڈ میں فاقہ شکنی کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کام شروع ہو جاتا ہے تعزیے کو کھولنے کا۔ یہ ذمہ داری ہماری تعزیہ کمیٹی کی ہے۔ تعزیے کو کھولنے کے بعد اس ٹرک پر رکھا جاتا ہے۔ اس ٹرک پر رکھ کر امام بارگاہ لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اس کو واپس امام بارگاہ بھی تو لے کر جانا ہے اور یہ کافی بھاری ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کو ویڈیو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد سب نے مل کر تعزیے کو اوپر ٹرک پہ رکھ دیا تھا، اور صرف تعزیے کو نہیں، کٹیرے کو بھی ہم اس ٹرک میں اپنے ساتھ امام بارگاہ لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ تمام عزادار جو اس وقت یہاں دکھ رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک جلوس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تب ہی یہ تعزیے کے ساتھ ہی امام بارگاہ پہنچتے ہیں۔ اور اب ہماری زری ہمارے امام بارگاہ خیر خیریت سے پہنچ چکی ہے۔ اب جس طرح سے زری کو اس ٹرک پر رکھا تھا، اب اسی طرح سے اس زری کو دوبارہ سے اس کی جگہ پر رکھنا ہے، یعنی دوبارہ سے زری کو اس کی جگہ پر پہنچانا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے 9 محرم کی ولاگ میں آپ کو دکھایا تھا کہ جس طرح زری باہر آئی تھی۔ اور یہاں پر ہماری زری اندر کمرے میں آ چکی ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہے۔ اب بس زری کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد یہاں پر شام غریبہ کی مجلس برپا ہوگی۔ تو یہ رہی زری اپنی جگہ پر۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔